بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرامین پر گفتگو کریں گے جو ہماری دینی اور دنیاوی زندگی کی حفاظت کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ کن امور پر عمل پیرا ہونا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں اور گمراہی سے محفوظ رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال اور حرام واضح ہیں اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو شخص ان مشتبہ امور سے بچتا ہے اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو ان مشتبہ امور میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو شاہی چراگاہ کے قریب اپنے جانوروں کو چراتا ہے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اسے اس چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ یاد رکھو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں۔ سنو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا بدن بگڑتا ہے، اور وہ ٹکڑا ہے دل، اور وہ جسم کا حصہ جو ہے وہ دل ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری روزمرہ زندگی کے بارے میں نہایت اہم رہنمائی فراہم کی ہے۔ حلال اور حرام کی حدود واضح ہیں، لیکن ان کے درمیان کچھ ایسے امور بھی ہیں جن کے بارے میں عام لوگ واضح نہیں ہوتے۔ ایسے معاملات میں احتیاط ضروری ہے تاکہ ہم اپنے دین اور عزت کی حفاظت کر سکیں۔ مشتبہ امور میں پڑنے سے ایمان کمزور ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی اصلاح پر زور دیا ہے، کیونکہ دل کی حالت جسم کی حالت کی تعین کرتی ہے۔ دل کی پاکیزگی اور تقوی ہی اصل ایمان کی علامت ہے۔ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے۔ ایک دفعہ کہنے لگے، تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں 2 ماہ تک مستقل آپ کی خدمت میں حاضر رہا۔ پھر کہنے لگے کہ عبدالقیس کا وفد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربی خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو، نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا خوب ہے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافروں کا قبیلہ آتا ہے۔ بس آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے خدا پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے خدا پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ وہ 4 برتن کون کون سے تھے؟ سبز لاکھی مرتبان سے، اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے، اور روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی بنیادی اصولوں کی تعلیم دی ہے جو توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور مال غنیمت کا خمس ادا کرنے پر مشتمل ہیں۔ یہ ایمان کے ستون ہیں جن پر ایک مسلمان کی پوری زندگی قائم ہے۔
قائم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب نوشی اور برے اعمال سے بچنے کے لیے برتنوں کے استعمال کی رہنمائی بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد لوگوں کو دین کے عملی پہلوؤں کی تعلیم دینا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اسلامی معاشرت کو اپنا سکیں۔ یہ احادیث ہمیں اسلام کی اصل روح اور زندگی کے اصولوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف ان اصولوں کو یاد رکھیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں ان پر عمل بھی کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان اور تقوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی احادیث۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان قیمتی معلومات سے مستفید ہو سکیں اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔